ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ایک تجربہ سیکھا ہے، جس کی پیسے کی طرف توجہ ہوتی ہے، پیسے اس کے آگے دوڑنے لگ جاتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، تو تھک جائے گا، تھکا کے ماریں گے تجھے پیسے، اور تو اپنا چہرہ پھیر پیسوں کی جانب تیرے پیچھے دوڑنے پیچھے دوڑیں گے، پیچھے دوڑیں گے، بھاگتے ہیں پیچھے، لوگ کہتے ہیں نہیں رہنے دو، ضرورت نہیں، دنیا کا مزاج ہے، ضرورت نہیں، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے آگے بھاگتی ہے، جو دنیا کے پیچھے منہ موڑ لیتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے، درویش اختیار کرنے کا ارادہ تو کریں، ہم پروگرام ہی نہیں بناتے، ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا، ارادہ نہیں بنتے، اور بھائی جس دن ارادہ ہو جاتا ہے اسی دن اللہ نوازنا شروع کر دیتا ہے، اور بھائی جس دن ارادہ ہو اسی دن اللہ کہتا ہے چل کھول گیا یرزقہ، جس دن ارادہ ہو اسی دن اللہ وہاں سے دینا جہاں سے تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا، اس لیے اب تجھے وہاں سے دینا جہاں سے تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا، دنیا داری جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو اتنا کرو، میرے نبی پاک نے زہد اختیار فرمایا، زہد ضرورت ہے دنیا داری، پیسے بڑے میرے نبی پاک نے زہد اختیار، میرے مصطفیٰ کی تجوری، زہد دنیا داری، اگر آپ توجہ دنیا داری کی طرف کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، توجہ رب رسول کی طرف رکھیں، بڑی جلدی، اگر آپ توجہ دنیا داری کی طرف کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، ہیرے بکھیر دیے، خزانوں کے منہ کھول دیے، بڑی جلدی بہتری، کہنے لگا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا شاید اسی کی ہو جائے گی، ہیرے بکھیر کھول گئے دروازوں کے منہ کھول دیے، جو لوگ دوڑے، کہنے لگا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا شاید اسی کی، یوں سمجھ لیں کسی نے پجاروں پہ کھول گئے دروازے، کسی نے جا کے تو وہ جو بندے ہوئے تھے بڑے بڑے جانور استبل میں، اس نے کہا حویلی گھوڑوں سمیت میری، کسی نے کسی شے پہ کسی نے جا کے دوڑنے لگے، جس پہ جو بندے ہوئے تھے بڑے بڑے جانور استبل میں، ایاز بڑا سیانہ تھا پیچھے سے گھوڑوں سمیت میری، کسی نے کسی شے پہ تو محمود غزنوی کے کندھے پہ دوڑنے لگے، جس پہ جو ہاتھ رکھے اسی، اس نے کہا تجھے کوئی شے نہیں چاہیے، کہا بادشاہ تو وعدے پہ قائم رہے، تو نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا ہو جائے گا، تو مجھے جو شے چاہیے اسی میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، تو بتا وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں، محمود اٹھ کے سینے سے لگا ماتھا چھوا، اسی کا ہو جائے گا، ایاز تو مجھے جو شے چاہیے تھی میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب تو بتا وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں، ہر شے جس نے جو مانگی اس کی، پر ایاز محمود تیرا ہی رہے، محمود تیرا ہی رہے، محمود تیرا ہی رہے، مال نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، ہر شے جس نے جو مانگی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخی، نہ وہ عشق میں رہی، محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے، ایاز ہمیشہ فائدے میں تڑپ رہی، ہمیشہ اس کے لم ہے زلف ہے تو محمود ہر شے نچھاور کر دیتا، کیوں ایک پجاروں کے پیچھے بھاگتے، وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے، ہمیشہ فائدے، وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے، اس کے لم ہلتے تھے تو محمود ہر شے نچھاور کر دیتا، بس جس کا محمود ہو گیا وہ بچ گیا، ایک پجاروں کے پیچھے الجھ گیا، وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے، اس لیے توجہ ادھر رکھو جہاں سے ہر شے ملنی، دنیا داری زندگی میں اتنی زیادہ دنیا داری ہے، بس جس کا محمود ہو گیا وہ بچ گیا، لوگ دین داری بھی دنیا داری کے رنگ میں پیچھے الجھ گیا، وہ کام جو خالص ہونا چاہیے، اس لیے وہ بھی لوگ ادھر رکھو دنیا داری ہر شے کرنے لگے، کہیں ان جگہوں پہ لوگ جا کے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں رش زیادہ، اتنی زیادہ لوگ دین داری بھی دنیا داری کا اعلان لمبا چوڑا ہوگا، آپ بڑا اشتہار پہ نام لکھ دیں بڑے چودھری صاحب کا، دنیا داری کے رنگ میں کر دیں، وہ خالص دین داری جس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں رش رنگ میں، اور یاد رکھیں وہاں جا کے میرا رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا دار کا، آپ بڑا اشتہار، جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے، وہ کہتا چل لے کتنے پیسے لے، جس میں کوئی شائبہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو دولت ملتی جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، پتہ اس سے تب چلتا ہے، امتحان لیتا ہے دنیا دار، جب اللہ اس سے دعا کی لذت چھین لیتا ہے، جب بندہ دنیا داری پتہ اسے تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتے بناتا جاتا ہے، دنیا ظلم کی حد نہیں، کتنے پیسے لے، زیادتی کی حد نہیں، کہ جہاں کریم کا قرآن پڑھ رہا تھا اتنی دیر تو نے پڑھا جتنی دیر دلوں کی بارش ہوتی ہے، یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے، تو نے سوچا ہی نہیں کہ تو ناک پڑھ رہا تھا اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش چلتا ہے، جب دنیا رہ جاتی، تو سمجھا ہی نہیں دنیا کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے، زیادتی کی حد نہیں، نیک ہے یا نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا تھا، یہ تیرے لیے سزا نہیں جتنی دیر ویلوں کی بارش ہوتی ہے، کہ جس دن گاہک زیادہ آئے تو نے، یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا نہیں تیرے لیے، تو نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو، ناک پڑھ رہا تھا اتنی اللہ سزا دیتا ہے جب تک پیسوں اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے، جو نوٹ لے کے آتا ہے، سمجھا ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزمائش ہے، اور دنیا دار یہ تیرے لیے دین کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے میں بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری، اللہ سزا دیتا ہے، کچھ دیر کے لیے نکلا کرے، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، تو پھر وہ
اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے، تو سمجھے دنیا داری چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے. صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا معاملے میں بھی، کچھ دنوں کے بعد عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ ہر معاملے میں دنیا داری کو بھی دیا. فرمایا یہ رکھ لے، چھوڑ دے، اس کو پیسے دیے، کچھ دیر کے لیے نکلا کرے، کچھ دعائیں پیسے ہاتھ میں پکڑے جن میں خدا مانگے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے. پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، میں پیسے لوں گا. کلمہ پڑھا، حالانکہ تالیف قلب اسلام کا جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا جاتا تھا کہ اس کی برادری چھوڑ جاتی. صحابی کو بھی دیا، فرمایا اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے، اس کو پیسے دیے. نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے پیسے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے، محبوب پاک کے نام پر اپنی جان قربان کر رہا ہے. میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا. یا رسول اللہ میں نے حضور میرے لیے مہربانی فرمائے، مجھے آپ یہ دنیا، حالانکہ تالیف قلب اسلام کا جو بندہ نیا ہے، شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے. کہنے لگے حضور اس لیے آپ سے آگے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا، فلاں جگہ میں نے ہاں یہ بات بالکل درست ہے. یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ کامل ہوتا ہے ہاتھ میں لے جائیں گے، میں یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا کہ یہ بات کہے. تو حضور نے مہربانی فرمائے. میاں صاحب کے پاس آیا تو آگے کہنے لگا حضور مال ہی مال، میں فلانے آدمی کا مرید ہوں، ایک کارخانہ تھا، چار رحمت اللہ فرمانے لگا تیرا تو بیڑا کر چھو جاتی ہے، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے تجھے اللہ پہ لگاتے تجھے اور بزا دیا دنیا میں. یہ کون سی تجھے درویشی اختیار کی؟ اور کارخانے بڑھ گئے تیرے جو کامل ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ کمی بھی نہ رہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ رہے. فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہے کہ دیندار، یہ بات کہے تو اپنا رنگ ہے اس کا. کہنے لگا میاں صاحب کے پاس آیا تو آگے کہنے لگا دیندار بن کے رہوں گا. فرمانے لگے دنیا کی طلب میں فلانے میری صحبت میں نہیں رہ سکتا. ایک کارخانہ تھا، چار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے تجھے اللہ ایک پیالہ اور بزا دیا دنیا میں سو جاتے. یہ کون سی تجھے درویشی؟ ایک دن ایک شخص کو دیکھا اور کارخانے بڑھ گئے تیرے کہ وہ نا ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی، تو نیچے لیٹا ہوا، آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا. کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے. فرمانے لگے تکیہ بھی خیرات کر دیا. کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا نہیں رہ سکتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چولہے میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا. کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر. ایک دنیا دار بن کے نہ، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں. ایک دن ایک شخص کو دیکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا، وہ نا ڈھلان بنی ہوئی تھی. آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چلا جائے، تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی، 3 روٹیاں منگائی ہوئے ہیں، آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا. اس کو ساتھ بٹھایا. فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا میں بھی ایک ہی کھاؤں گا. کچھ دنوں ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، اپنے ہاتھ کا چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے خیرات کرنا چلے گا. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی تھے، جان پانی پی رہا ہے، رب کریم کا بندہ بھی جان دے دیا. کہنے لگے اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی سو، میں دنیا دار بن کے کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. انہیں ٹٹولا نہ کر. جناب عیسیٰ سمجھ کر حقارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت پہلے دن ہی کہنے لگے چلا گیا روٹی. اور اقبال کہتے ہیں نہ تین روٹیاں لشکرو سپاہ میں، نہ تیغو تیر میں، نہ لشکرو. فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کرنے نہ تیر میں، نہ لشکر میں، نہ فوجوں اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، نہ لشکرو سپاہ میں ہے. جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں، روٹی کوئی نہیں تھی. جو بات مرد کلندر کی بارگاہ کے نبی تھے جان گئے. رب کریم تیسری روٹی کدھر ہے؟ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی سلول قلوب. فرمانے لگے تجھے پتہ ہے ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتہ. غبار آلود سمجھ کر حقارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹھوکروں سے سلطنت کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ نے ایک بچہ پکڑا، اقبال کہتے ہیں نہ تیغو تیر، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، نہ لشکرو، ہڈیاں جمع کر دی سپاہ میں. کہتے ہیں نہ تلوار میں، جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے، جب فوجوں میں ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، وہ دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے. ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کلندر کی بارگاہ، جب پیٹ بھر لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے. تیسری روٹی ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا. حضور مجھے نہیں پتا. وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ. فرمانے لگے تجھے پتہ ہے مجھے معجزہ دیا، ہم نے کھا بھی لیا ہے، تیسری روٹی کا پتہ
ہمارے پیٹ میں ہے بھی اور حضرت اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو ساتھ لے کے بڑے تو دریا کے اوپر پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، دریا پار کر گئے، فرمانے لگے جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، سارا پانی کراس کر گیا تو بچہ نہیں ہے، اب بتا دے روٹی کس کے پاس؟ بچہ ذبح کر کے کھا لیا، نہیں کھڑا، جب پیٹ مجھے پتا وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا خوب لفظ کہہ گئے، کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے سجادہ نشین حضرت پیر ہرنی کا بچہ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر، ہم نے کھا بھی لیا ہے، بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ، روٹی کس نے کھائی، جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں تھا، رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ 5 فقیروں کسی نے مارا ہے ہوئی چور اندر دا، دیکھتے بڑا کچھ ہے بدلتے نہیں، دریا پار کر عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں چلتا رہا ہے تو مانے گا، آپ نے نا ریت سارا پانی کٹھی کی تو ڈوبا نہیں، اب ریت کس کے پاس 3 حصوں میں ریت جمع کر لگے نہیں پتا، اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے مجھے پتا وہ سونا بن گئی، اللہ اکبر، 3 ڈھیریاں تھی خوب لفظ کا سونا بن گئی، آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا پیر، ایک ڈھیری علی شاہ صاحب میری، اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی، بے قدرہ کچھ قدر کہنا جی میں ہی کھائی خوب تسلی میں نہیں کھائی، اے دنیا دار یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری ٹلی، کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے، مان گیا، سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ، پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا کے پاس بڑھیا دار ہے پر مانا نہیں، رنگ بڑے بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا دنیا قابو آنے لگی ہے تو مارے یا کوئی چور اندر دا، فرمایا او بھلے مانس تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا، تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت میں بھی چھوڑوں گا، پر تو مانے گا روٹی پہ رہ گیا جا، آپ نے کہا دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی کہاں رہ گیا، 3 حصوں میں ریت محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا سونا بن گئی، ٹانگے 3 ڈھیریاں تھیں، غلام رسول بیت صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا تیرا، تو میاں صاحب جی حضور یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، تیسری اس کی یہ بھی تیسری روٹی، بڑی اس نے تفصیل سنائی، تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے، بس کر، کہنے لگا حضور نہیں یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے، تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس، بات کو سمجھے، پانی پہ پیدل چلا ہے اس سے پہلے کس کے پاس تھا، دنیا دار ہے نا، مانا کیا خوب فرمایا، کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے، کیا خوب رنگ ہے، تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں، فرمایا او بھلے مانس دانش بندہ دکا مناہی دل دنیا نہ جناب عیسیٰ کی صحبت، اس ووٹی کئی خامد کی پر تو ایک روٹی جو کیتا سو کھانا، کہا دنیا اس ووٹی کئی خامد کی جو کیتا، یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی، حضرت میاں محمد اس سے پہلے کس کی تھی، یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب، یہ کسی نہ کسی کی ٹانگیں تھی اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی غلام رسول ہو جائے، اس ووٹی کئی خامد جو کیتا سو، حضرت عیسیٰ کہنے لگے یہ زمین پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی، صرف دنیا داری کے لیے بھی میری ہے، بڑی ماننے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا، تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رہا، میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ نے زیادتی کی، بس کر تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی، آپ اٹھ کے چلے اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے، صحرا کا علاقہ تھا، تو شخص نہیں بیٹھا تھا، ابھی سمیٹ ہی رہا کر کے 2 ڈاکو آ گئے تلواریں پکڑی ہوئی، کہنے لگے چل دوڑ جا سونا مارا ہے، کیا خوب فرمایا، تو کدھر سے درویشوں کا کہنے کا منت کی، کہنے لگا چلو مہربانی کرو 3 حصوں میں ہے 2 لے لو، ایک تو مجھے دے دو، ایک تو دے دو، منت کرنے لگا، مان گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، دل دنیا دوستی کر لی، نام پتہ پوچھ لیا، گفتگو ہونے لگی، تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے، بے تکلفی شروع ہوئی، تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے، دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی، ایک کو بھیجا ڈاکو میں سے، ایک کو بھیجا کھانا لینے چلا گیا، کس کی تھی صاحب، اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے تھی، اور تیرے بعد ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو، تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا رشتہ ہے، وہ روٹی کھانے والا تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کچھ بھی نہیں، ڈاکو سجل، کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو، فرمانے لگے آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے، تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے، اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے، بالکل ٹھیک، میرا کون تھا چچا کا بیٹا، قیمت نہیں ڈالی، چھوڑو ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں، اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو چلو بیٹھا تھا، فیصلہ ہو گیا، ابھی سمیٹ ہی رہا تھا 2 ڈاکو آ گئے تلوار، اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ سونا، اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا، تم کدھر سے آ گیا،
اس نے کہا میں منت کی، کہنے لگا چلو ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ 3 حصوں میں ہے، 2 لے لو، ایک دنیا راست من کل خطیہ، ہر برائی ایک تو دے دو، منت کر. وہ کھانا لے کے آیا، اس نے رکھا ہی تھا، دونوں نے حملہ کر دیا، دوستی کا پکڑا اور مار، نام پتہ پوچھ لیا، وہ مر گیا. اب یہ مزے سے بیٹھ تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی، کافی شروع لمحے تو کرنے لگے، دھڑام سے لگی ہے روٹی تو روح پرواز کر گئی. ایک حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے، 3 لاشیں پڑی ہیں اور سونا ویسے کا ویسا پڑا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے، جو کیتا سو کھانے والا اور ایک ڈاکو. سونا ویسے کہنے لگے یار جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا ڈاکو اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر، دنیا داری سے بچ، لیکن اس نے دنیا داری کو پکڑ کے مار دیتے ہیں. ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت، سونا دونوں آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی. چھوڑو ویسے اس دنیا داری سے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں، اس سے بچے ضرورت کی آسان کریں. چلو جی ضرورت سے زیادہ نہیں، فیصلہ ہو گیا. ضرور محنت کریں، جد و جہد، حلال روزی کمائیں. کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا غریبوں کی مدد کریں، اس نے روٹی ضرور کریں، لیکن اس کو مشن نہ بنائیں. یہ مشن میں ان کو اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے. کھانا لے کے آیا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا. کم از کم تیسرا حصہ دین مار ڈالا. ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی، ضمناً روٹی کھانے لگے. کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے. روٹی کھائی. ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھے دھڑام سے کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی 3 لاشیں پڑی اور سونا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں، جو آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں. کہا تھا تو جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے، لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت، ابھی قبر میں ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت. 60 سال 70 سال یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے، اور جتنا دنیا میں رہنا ہے اس نے ساتھ اکٹھی کر لی. جتنا جانا ہے دنیا داری سے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. ضرورت یہ جو اللہ اللہ ضرورت سے زیادہ نہیں، درویشی کے راستے پہ ضرور محنت کا موت ہے. جد و جہد، حلال روزی کمائیں، جتنا زیادہ دنیا کی طرف جائیں گے اتنا دیکھیں نا ضرور کریں، لیکن اس کو مشن نہ. اللہ تعالیٰ شراکت کو تو پسند فرماتا ہی نہیں. اگر آپ نے میں نے کہا کہ جس بندے نے وقت گزارا ہے تو پھر اس نے نماز پڑھتے بھی یہی سوچا ہے کہ میں نے دنیا میں گزرے تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا. اپنے آپ کو ورنہ آپ کا دن ضائع ہو. کسی موقع پر کم از کم تیسری بھی لیا دین کو دو. اپنے آپ کو دنیا داری کے معاملے سے کمزور ظاہر نہ کریں. دنیا کا پیار جہاں آ گیا ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے. اگر آپ کی جد و جہد یہ یاد رکھ لیں کہ اپنے ہمہ وقت جس دن زندگی دنیا کی دنیا کو ٹائم نہ اللہ اللہ کی عزت ضائع ٹائم دیں جتنی کہ اس کی. پھر ایک اور بات لکھ لیں، علی المرتضیٰ تجربے کی روشنی میں اللہ عنہ کا ایک فرمان لکھ لیں اس کو کسی جگہ، آپ فرمائیں کسی ایسی جگہ نقش کر لیں جہاں سے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں